تو انسانی اسمگلنگ کرنے والے غیر ملکی گروہ پاکستان میں کیسے قدم جما پائے؟ کس طرح کے سائنز ایسے ہیں جن پہ اگر آپ ایک عام شہری ہوتے ہوئے توجہ دیں تو اس طرح کی کسی مشکل صورتحال سے آپ بچ سکتے ہیں، ہیومن ٹریفکنگ سے بچ سکتے ہیں؟ اسی بارے میں ہم بات کریں گے اپنے اگلے مہمان عبداللہ عثمان سے، جو کہ جرائم پر تحقیق کرتے ہیں اور ایک وکیل بھی ہیں۔ عبداللہ صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ دیکھیں اس کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پاکستانی جو تھے وہ بھی انوالو تھے۔ پاکستانی تو اگر پاکستان کے اندر کچھ صحیح غلط کر رہے ہیں تو وہ لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں۔ چین سے آنے والوں کے لیے کس طرح سے پاسبل ہوا کہ وہ پاکستان میں اپنے قدم جمائیں، جبکہ نہ وہ زبان جانتے ہیں اور دیکھنے میں بھی بالکل مختلف لگتے ہیں؟ سب سے پہلے اس بات کا میں اعادہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہی چین کے ساتھ ہماری کولیبوریشن اکنامک فرنٹ پر ہو رہی ہے اور سی پیک کی وجہ سے پاکستان نے بہت زیادہ آسانیاں دی ہوئی ہیں چائنیز کو ویزا آن ارائیول کی، تو اس گار میں اس بیس میں بہت سارے چائنیز وہ بڑے ایزیلی پاکستان آ جاتے ہیں اور آ کر ایکسیس لے سکتے ہیں۔ تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کون سے شخص کے کیا ارادے ہیں یا کیا نہیں ہیں، اس کو آپ ان ایڈوانس یا پہلے ہی اس کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اس پر ہمیں سرپرائز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چائنیز اگر آ رہے ہیں تو یہ کرائم میں کیسے انوالو ہو گئے، کیونکہ ہماری ویزا فیسلٹیز آر ویری ایزی اور بہت آسان ہے، اس لیے ان کا آنا اور یہاں پر انوالو ہو جانا ایک پاسبل ہے اور ایک عام ممکنہ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا جس طرح چائنیز جو اس وقت ورژن سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ان کو چائنا میں ہی اگر پاکستانی لڑکیوں کی شکایتیں موصول ہوئیں انہوں نے اس پہ جا کے تحقیق کی اور ان کو پتہ لگا کہ بعض کیسز میں کہا تو یہ گیا کہ لڑکی نے کہا کہ مجھے ہراس کر رہا ہے میرا شوہر، لیکن پتہ لگا کہ ایسے نہیں ہو رہا، انہوں نے دوستی بھی کر لی، آپس میں صلح صفائی ہو گئی۔ اب اگر آپ قانونی تقاضے پورے کر دیتے ہیں اور آپ کسی کو شادی کر کے لے جاتے ہیں تو یہ کیسے کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ آپ کو ٹریفک کیا گیا ہے، اسمگل کیا گیا ہے یا نہیں؟ اس کے اندر 2018 کے اندر ہی نیا لا مارز وجود میں آ چکا ہے جو کہ ٹریفکنگ کے بارے میں واضح کرتا ہے کہ اگر کوئی فورسڈ لیبر یا کسی سیکس کے معاملے میں مرضی کے خلاف انوالومنٹ کسی بھی شخص کی جائے اور جو اس میں معاونت کر رہا ہو اور ایسی رپورٹ اگر ہو جائے تو نئے قانون کے مطابق دی پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسنز ایکٹ 2018 اس قانون کے تحت وہ ٹریفکنگ کی ڈیفینیشن میں خود بخود فال کر جائے گا۔ تو لہٰذا اگر کوئی کمپلینٹ کرتا ہے کہ مجھے میری مرضی کے خلاف رکھا گیا ہے، مجھے فورسڈ لیبر مجھ سے کروائی جا رہی ہے یا میرے ساتھ فورسڈ سیکس کسی بھی اینگل میں انوالو کیا جا رہا ہے تو وہ خود بخود اس قانون کی تحت سے ٹریفکنگ کے زمرے میں فال کر جائے گا اور وہ ایک کوگنیزیبل آفینس بن جائے گا۔ اب میں آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح یہاں پہ بھی دیکھا گیا کہ شادی سے پہلے کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، اور بہت ساری شادیاں جو ہیں ابھی یہ واضح ہونا باقی ہے کہ جو کیسز سامنے آ رہے ہیں وہ اسمگلنگ کے ہیں یا نہیں ہیں۔ There's a lot going on، لمبی تحقیقات ہیں، لیکن یہ میں جاننا چاہوں گی کہ کیا سائنز ہیں جن پہ لوگ توجہ دے سکتے ہیں یا ان کو دینی چاہیے جب ان کے سامنے ایسی کوئی اپرچونٹی آتی ہے کہ کوئی ان کو ملک سے باہر لے جا سکتا ہے، چاہے کوئی لڑکی ہے اسے شادی کر کے لے جائے گا یا کسی لڑکے کو شادی کر کے لے کے جائے گا؟ عام پبلک کس چیز پہ توجہ دے؟ جی یہ بہت اچھا کویشچن ہے۔ عام پبلک کی اویئرنیس پہ اتنا زیادہ ضروری کام نہیں جتنا کہ اسٹیٹ کا، گورنمنٹ کا، اور اس ایکٹ میں جس کا میں نے حوالہ دیا اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ اسٹیٹ اویئرنیس پیدا کرے گی لوگوں میں کہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکے۔ اور اسی موقع پر میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ ٹرانس نیشنل میرجز اور کراس بارڈر میرجز بہت زیادہ عام ہیں، چاہے وہ فیس بک کے تھرو ہو رہی ہوں یا کسی فورن نیشنل کے یہاں آنے کی وجہ سے ہو رہی ہوں۔ ہمیں اس وقت ایسے میرجز کے لاز میں، کرسچن میرج ایکٹ اور مسلم میرج لاز میں بھی ایسے کالم اور ایسے خانے ڈالنے کی ضرورت ہے کہ جہاں فورن نیشنل ہوں ان کی کچھ آئیڈینٹی اور کچھ افرمیٹیز اور کچھ پوائنٹس پرٹیکولرز پہلے ہی میرج سرٹیفکیٹ میں ڈال لیے جائیں تاکہ بعد میں ٹریفکنگ کا کیس بننے سے پہلے وہ معاملہ وہیں ریزالو ہو جائے اور وہ خود بخود ایک لٹمس ٹیسٹ بن جائے۔ جیسے آپ نے سوال کیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ چیزیں یہ بندہ نہیں پرووائڈ کر رہا، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی کیونکہ انہوں نے تو اس میرج سرٹیفکیٹ میں یہی چیزیں نہیں پرووائڈ کی ہیں۔ تو ان پوائنٹس پر بھی غور کرنا چاہیے ردر کہ یہ ٹریفکنگ کا کیس بن جائے۔ میرج کو ہی ایسے نیشنل میں ایزی کرنا چاہیے۔ اور عام طور پہ جتنی توجہ ایک رشتہ لینے پہ دی جاتی ہے پاکستان کے کسی اور شہری کے ساتھ ہی، تو اتنی ہی توجہ کم از کم کسی غیر ملکی کے ساتھ بھی شادی کرتے وقت دی جائے۔ بیک گراؤنڈ چیکس اپنی طرف سے بھی کوشش کی جائے کہ کریں۔ عبداللہ عثمان ہمارے ساتھ ہے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔